کے مبارک نام کی یہ تسبیح یاد کر لیں۔ اور تسبیح کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کے فائدے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دولت رزق کے حوالے سے، خصوصاً قرض سے نجات کے حوالے سے، بیماری سے شفا کے حوالے سے کیسے پڑھنا ہے آپ نے۔ ساتھ میں آپ نے ایک سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہے، اور دونوں چیزیں میں آپ کو ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ پتہ نہیں کب جا کے وظیفہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں میرے ویورز جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وظائف عملیات کو اگر سیکھے بغیر سمجھے بغیر آپ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاید غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے رجت کے بہت زیادہ ممکن امکانات ہوتے ہیں۔ اب اس عمل کو ہم بچوں کو بھی کروائیں گے کیونکہ ضروری ہے، بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی۔ طریقہ کار آپ نے سمجھنا، اور بچوں کو ضروری کیوں ہے، اس عمل کے ساتھ اس کا تعلق کیوں ہے بچوں کا، خاص طور پہ خواتین کا، شوہر کی محبت کے حوالے سے، جن کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شوہر کی محبت جو ان سی ہے وہ ان کو پراپر طریقے سے نہیں مل پا رہی، تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ اس چیزوں کو بھی انشاءاللہ العزیز کلیئر ہو جائے گا، مطلب بہتری آئے گی۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ سماعت فرمائے، یا قدوس، یا زبر الف یا قاف کے اوپر پیش ہے، یا قدوس، قاف کو دال کے ساتھ ملانا ہے اور دال کے اوپر بھی پیش ہے، قدوس سین کے اوپر بھی پیش ہے، یا قدوس۔ یہ سمجھ آ گیا جی آپ کو۔ اب ساتھ میں ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے شروع کر دینا الحمدللہ رب العالمین، اس کو اس طریقے سے پڑھنا اور ولا الضالین تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہوگی، ایک تو یہ اللہ کے مبارک نام کی تسبیح، یہ آپ نے کیسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اور سونے سے پہلے یہ کیسے کرنی ہے۔ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اچھا تھوڑا سا گلے کی خراش کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سننے میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک موسم کی خرابی کی وجہ سے اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی بات کو جلدی کمپلیٹ کروں، موضوعات تو بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، لیکن میں وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر اللہ پاک کی توفیق انشاءاللہ ضرور ہوگی، آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کی اجازت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خاص شرط و شرائط نہیں ہے۔ روحانی اجازت کے جو خواہش مند ہوتے ہیں، جو طلبگار ہوتے ہیں، ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے روحانی اجازت کی یا کسی بھی اجازت کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت ضروری ہے، کیونکہ اجازت کا تعلق ہوتا ہے نسبت کے ساتھ۔ کسی سے اجازت مانگ لینا، وہ کہ جی مجھے اجازت دے دیں، وہ کہتا ہے یہ آپ کو اجازت ہے، تو یہ اجازت نہیں ہوتی نا۔ اجازت نسبت کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جس عامل سے آپ اجازت لے رہے ہیں اس عامل کا تصور کر کے، اس کے ساتھ نسبت کر کے آپ عمل کرتے ہیں، تو اس عامل کے اندر یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ اس نے اس عمل کو کیا ہو، جو بھی عمل ہے، اور وہ اپنی روحانی طاقتوں کو متوجہ کرتا ہے اس طرف جو عمل کر رہا ہوتا ہے، اپنے شیخ کی طرف۔ تو اس طریقے سے شیخ کی روحانی طاقتیں اور آپ کی روحانی طاقتوں کا آپس میں کنیکشن جو ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتی ہے روحانی اجازت، روحانی نسبت۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پہ روحانی اجازت کے حوالے سے بس اتنا ہی ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، بات پوری سن لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو آپ دعائیں دے دیں کمنٹس میں، جمعرات جمعے کی دعا ہوتی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ سبحان اللہ لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے روحانی اجازت ہوگی۔ تو یہ عمل خیر جو میں آج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس میں نہیں شفا کا بہت زیادہ عمل ہے، اور قرض سے نجات کے حوالے سے، اور نوکری جن کے پاس نہیں، یہ 3-4 چیزیں جو ان سے ہیں نا جی، یہ بہت زیادہ اس عمل میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ کثیر تعداد میں لوگوں کو میں نے جب یہ عمل کروایا ہے تو میں نے 3-4-5 لوگوں پر یہ مسلسل عمل کو بار بار دہرایا کروایا، اس وجہ سے
کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی، تو میں نے ان سے کہا جی آپ فاتحہ اور یا قدوسو کا عمل کریں، اور انہوں نے کیا الحمدللہ 7 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر اندر۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے رات کو عمل کیا اور صبح ہمیں جو ان سے وہ نسبت کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ محنت آپ کی نہیں ہوتی نا، آپ کو کوئی بھی عمل ہے وہ تو آپ اگر کرتے ہیں تو وہ 90 دن تک لے کے چلنا ہوتا ہے نا، چھوٹا عمل جیسے یا قدوسو کا عمل ہے تو وہ 90-91 دن تک چلنا ہوتا ہے، 41 دن تک چلنا ہوتا ہے چھوٹی میعاد میں۔ تو یہ اچھا اس میں نا ایک غیبی کنیکشن بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا، جسے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میری مدد فرما، ہر انسان کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے روحانی فرشتے مدد کو آتے ہیں، چاہے وہ غیبی دولت کی ضرورت ہو یا پھر بندہ کہتا ہے نا یا اللہ غیبی دولت کے خزانے عطا فرما، فلاں مجبوری ہے، فلاں آزمائش ہے، فلاں پریشانی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں خاص طور پہ غیبی معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند دے گا، یعنی کہ جو چاہتے ہیں لوگ کہ ہماری دست غیب سے فوراً مدد ہو وہ یہ عمل ضرور کریں۔ اچھا بچوں کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا جی ان کے لیے یہ عمل ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو وہ اگر یہ عمل کریں گے تو ہر قسم کے جنات کے اٹیک سے محفوظ رہیں گے۔ آج کل بچوں پہ بہت شدید قسم کا جادو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ کیونکہ جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، جادو کا تعویذات کا، تو ویڈیو پہ کال پہ دم بھی کرتے ہیں، تو وہ علاج وغیرہ اس سلسلے میں سارا، تو یہ جو جن دوستوں کے پاس نمبر آ جاتا ہے نا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کیا کریں، عملیات کو ہم اچھے طریقے سے ویڈیو میں سمجھا دیتے ہیں، وہی نہ پوچھا جائے کرے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ عمل آپ نے بتایا تھا پھر غلطی ہوگی ہم نے بتا دی ہے، مطلب پورا طریقے سے آپ کو بتا دی ہے، ہر چیز بتا دی ہے، پھر 100 کال مجھے بتائیں صرف یہی بات ہے کہ آپ نے عمل بتایا تھا کیسے کرنا ہے، تو میں نے کہا آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، نمبر آپ کو مل گیا تو آپ نے وظیفہ نہیں پورا، ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہے آپ نے، نہیں جی میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی بس جیسے ہی آن کی آپ کا نمبر آیا میں نے کال ٹھوک دی۔ ایسے نہ کیا کریں، مہربانی کیا کریں، ہر بندے کی مصروفیت ہے، میں پہلے 2 سال تک نمبر دیا ہی نہیں کسی ویڈیو میں، آپ لوگوں کے بار بار مطالبہ، میں کہتا ہوں کوئی ضرورت مند حاجت مند کوئی سمجھنے والا چیز کو نا، چلو تو کوشش ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم لوگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ کتنا معاملات میں سیریس ہے۔ تو بہرحال بچوں کے لیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ بچوں کو نافرمان کرنے کے لیے، پڑھائی سے چھڑوانے کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں پہ ان کا رشتہ نظر رکھ لیتے ہیں جی، 7-8 سال کی ہوتی ہے نظر رکھ لیتے ہیں کہ ان کا رشتہ لینا ہے جی، تو وہ جہاں عاملین سے جادو کروائیے رشتہ ہمیں دے دے، منگنی ہماری طرف ہو جائے، یہ وہ۔ اچھا اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز جو بنائی ہے نا 30-40 سال اس کی، کہ آپ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا ایسے شیطانی عملیات تعویذات کوئی بھی ہے تو اس کے فائدے کیا، بلکہ روحانی تعویذات کے فائدے نقصان میں نے بیان کیے، تو چند ویڈیو ہے دیکھیں آپ، 30 منٹ کی، تھمبنیل پہ نہ جائے، 30-35 منٹ کی تو آپ کو دیکھنی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچے بچیاں آپ چاہتے ہیں امتحانات میں کامیاب ہوں، تابع دار ہوں اور آگے ان کے مقدر نصیب بہتر ہو، اور کوئی کسی قسم کی بندش رکاوٹ ان پہ نہ لگے، اور بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے، یاری دوستی میں نشئی قسم کے دوست ہو جاتے ہیں یا بدکار قسم کے زندگی میں ماحول میں مل جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو اس ایسے گندے ماحول سے بچنے کے لیے آپ بچوں کو کہیں بیٹا آپ یا قدوسو پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی، کثرت کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ روٹین بنا لیں بچوں کی کہ 7 ٹائم آپ بیٹا پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پیئے، اور یا قدوسو پڑھتے رہے، بچے جتنا بھی پڑھے اتنا ہی تھوڑا، ٹھیک ہے نا جی، اس طریقے سے بچے عمل کریں۔ بڑوں کے لیے یہ ہے کہ اگر بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا ہے اس عمل کو تو پھر آپ نے ٹائمنگ رکھنی ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے یا دشمن آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو دشمن سے نجات اور حفاظت کے لیے آپ نے اس کو ظہر کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور قرض سے نجات کے لیے، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ سے کو ختم کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ نوکری کے لیے آپ نے اس عمل کو عشاء کے بعد کرنا ہے۔ وضو کر لینا آپ نے، وضو کر کے آپ نے سورہ فاتحہ اول آخر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا،
جیسے بزرگوں سے ملا ہے ویسے آپ کو عرض کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر حصار ہے۔ سورہ فاتحہ خود میں بہت بڑی طاقت، بہت بڑا حصار ہے، پاورفل ہے۔ تو یہ آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں، اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو۔ سورہ فاتحہ 41 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے یا قدوس 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قدوس 1 مرتبہ، یا قدوس 2 مرتبہ۔ آپ سمجھتے جائیے گا، میں نے بڑی محنت کی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی جلد بازی نہ کیا کریں، حوصلے سے چیز کو دیکھا کرے، سنا کرے، سمجھا کرے، پورا سنا کرے۔ بہت ساری چیزیں جو آپ سکپ کر کے آ چکے ہیں اور آپ کے مطلب کی تھی، آپ کے کام کی تھی، لیکن آپ نے ان کو ضائع کر دیا۔ اچھا، یہ آپ نے کرنا کیا کہ یا قدوس اور یا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی اپنی، یا 41 ٹائم، یا قدوس آپ نے پڑھ لیا جو ہے 313 مرتبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی سر پہ، چہرے پہ چھینٹے آپ نے لگانے، اور وہ پانی پینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد حاجت کے لیے۔ اسی طرح روٹین کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جب اٹھنا ہے تو آپ نے یا قدوس پڑھنا شروع کر دینا، سارا دن پڑھتے رہنا، کام بھی کرنا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، اور پڑھنا بھی ہے، یعنی کہ جب ٹائم ملے آپ پڑھنا شروع کر دیں، وضو ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے رات کو پھر اسی طرح عمل کرنا ہے، اس طرح آپ روٹین رکھیں، اس کو ریگولر کریں، اس کو 10 12 15 20 دن 25 دن، اس سے ایک تو روحانی پاور بنے گی آپ کی، اور دوسرا آپ کے مسائل جو ہیں وہ 2 3 دن میں حل ہوتے رہے، لیکن آپ بند نہ کریں، آپ کسی ایک مقصد حاجت کے لیے تو نہیں، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، رکاوٹ ہے، پیسے نہیں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی بھی معاملہ، بیماری ہے، تو یہ زندگی میں انسان کے آزمائشیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے روکنا نہیں ہے، یعنی کہ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ چند ماہ کے بعد آپ مجھے تلاش کر کے دعائیں دیں گے، طوائف دیں گے، اور مبارک دیں گے، اور کہیں گے جی واقعی آپ نے نا ہمیں بہت عظیم تحفہ جو عمل بتایا تھا وہ ہم نے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا، اور مجھے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھا کرے، اجازت دیجیے۔